السلام علیکم میرے امن تحریک کے دوستو، آج اردو میں یہ پیغام اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ پورے ملک کو بھی علم ہو کہ جس طرح بجوڑ سے لے کے وزیرستان تک ہم اپنے امن کے لیے لاکھوں کی تعداد میں نکلے اور ہماری آواز شاید ان تک نہیں پہنچ رہی۔ تو میرے دوستو، جس طرح میں نے آپ کو پیغام دیا تھا کہ ابھی آپ سب نے مشترکہ جرگہ بلا کے جس میں سوات، چترال، باجوڑ سے لے کے ڈی خان ٹانک وزیرستان تک تمام جو ہمارے امن تحریک کے دوست ہیں وہ شرکت کرے اور ایک مشترکہ فیصلہ کرے تاکہ ہم اب اسلام آباد کا رخ کریں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ہر ضلع میں لاکھوں کی تعداد میں نکلے لیکن ان کو فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ ڈرون حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ڈرون حملوں میں کون شہید ہو رہے ہیں؟ ہمارے معصوم لوگ، ہمارے بچے، ہماری خواتین اس میں شہید ہو رہے ہیں، اور جو امن کے لیے آواز اٹھا رہا ہے۔ اس لیے میں آج اردو میں جو وائس نوٹ تیار کر رہا ہوں آپ کے گروپس میں بھیجنے کے لیے، اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ ڈاکٹر امجد سوات سے جو ہمارے وزیر ہے، انہوں نے کاٹلنگ ڈرون حملہ جب ہوا تو ریاست نے بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ دہشت گرد مارے گئے، لیکن ڈاکٹر امجد موقع پہ پہنچے، آپ کو دکھایا، پورے پاکستان کو دکھایا کہ وہاں پہ سوات گجر برادری کے تعلق رکھنے والے معصوم، ہمارے 10 معصوم اس حملے میں شہید ہوئے، ایک ہی خاندان کے۔ وہ سچ دکھانے کے بعد اس کی زندگی حجیرن بنا دی گئی اور اس کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا آغاز ہوا۔ اس طرح باجوڑ میں جب امن مارچ ہو رہا تھا تو گلظفر کی غیر موجودگی میں ڈاکٹر حمید نے، انور زیب خان اور دیگر ساتھی بھی تھے لیکن ڈاکٹر حمید نے اس میں بھرپور کردار بھی ادا کیا۔ اس کے گھر پہ بم حملہ ہوا۔ اس طرح مومن کے ہمارے جو دوست ہیں، جب انہوں نے وہاں پہ مومن میں امن مارچ کیا تو ان کی زندگی حجیرن بنا دی گئی، بلکہ وہاں پہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے ان کو بھی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس طرح خیبر، کرم، اورکزئی، لکی، کرک اور وزیرستان سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ جو بھی ہمارے امن تحریک کے ساتھی ہے ان پر زمین تنگ کر دی جا رہی ہے اور ان کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پہلے ان کو ڈرانے کی کوشش ہوتی ہے، اگر نہیں ڈرتے تو پھر ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہوتی ہے، اور اس سے بھی اگر وہ نہیں رکتے اور امن کا سفید پرچم ان کے ہاتھ میں پھر بھی ہوتا ہے تو ان کو ٹارگٹ کلنگ، بم حملے، ڈرون تک ان کا پیچھا کرتے ہیں اور اس سے بھی ان کو نشانہ بنانے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو وہ چیز واضح ہے، جس طرح میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ امن کی ہر آواز کو اور جو بھی لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے نئی جنگ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہے، جو ہم نے کہا تھا وہ بھی واضح طور پہ آ رہا ہے۔ کیسے کہ یہاں پہ لوگ اس کے خلاف ہے، لوگ نئی جنگ نہیں چاہتے، لوگ امن چاہتے ہیں، لوگ خوشحالی چاہتے ہیں، لوگ ترقی چاہتے ہیں، لوگ خودداری سے جینا چاہتے ہیں، ڈرون حملے روکنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں، بے شرمی سے بیان دیا جاتا ہے کہ ڈرون تو ہم جاری رکھیں گے۔ ابھی آپ ہمیں بتا دیں کہ ڈرون میں کون سا آپ نے دہشت گرد مارا ہے؟ کاٹلن میں ڈرون حملہ کیا، وہاں پہ سوات کے معصوم جو تھے ایک خاندان کے وہ شہید ہوئے۔ وزیرستان میں ڈرون حملہ کیا، وہاں پہ آپ نے بچے شہید کروائے، ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ۔ پھر ڈرون حملہ کیا، وہاں پہ خاتون کو آپ نے شہید کر دیا۔ پھر ڈرون حملہ کیا، آپ نے والی بال کے میچ پہ ڈرون حملہ کر دیا۔ مطلب یہ انسان ہے کہ کیڑے مکوڑے، آپ اس طرح تو کوئی جانوروں کو نہیں کاٹتا جس طرح آپ انسانوں کو کاٹ رہے ہیں، انسانوں کو مار رہے ہیں، اور بے شرمی ہے۔ اور پورا جو نیشنل میڈیا ہے ان کو تو واٹس ایپ میسج آ جاتا ہے، وہ الٹا ان کو dہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح امن کی اگر ہم بات کریں تو امن ہوتا ہے، خوشحالی ہوتی ہے، کسی کو لایا جاتا ہے، پھر ہمارے اوپر نئی جنگ توپی جاتی ہے اور دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ دہشت گرد آ گئے ہیں، ہمیں ڈالر دیجیے، اور نئے گیم میں اور گریٹر گیم پلان جو ہے اس کا حصہ بنانے کے لیے یا ریلیونٹ رہنے کے لیے ہمارے سروں پہ نئی جنگ توپ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز جو وسائل پہ قبضے کی ہم بات کر رہے تھے اور اس کے لیے نئی قانون سازی کی بات کر رہے تھے، وہ بھی سچ ثابت ہو گئے۔ اتنے بے شرم ہیں کہ ہم پہلے سے ان کا منصوبہ قوم کو بتاتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں اور پھر بھی اپنے منصوبوں سے نہیں ہٹتے اور پھر بھی وہ کام کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایف سی کو کس طرح انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر کر دیا، کس طرح یہ نئی قانون سازی کر رہے ہیں، کس طرح دنیا کے سامنے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ دنیا کو جا کے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کو جو بھی چاہیے، معدنیات چاہیے، نئی جنگ چاہیے، کوئی اور خدمت چاہیے، ہم ہر خدمت کے لیے تیار ہے، بس ایک کام کرے جو مقامی سطح پہ ہمیں عمران خان اور ان کے ساتھ جو کرنے ہیں وہ کرنی دیجیے۔ تو وہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ وسائل پہ قبضے کی کوشش ہو رہی ہے اور وسائل دینے کے لیے کمٹمنٹس بھی ہو چکی ہے۔
اور ان وسائل کو ہمارے لیے مسائل بنایا جا رہا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ میرے پاکستانیوں، میرے امن کے دوستوں، آپ کے جتنے دوست ہیں جو کوارڈینیٹرز ہیں، جو امن کے سالار ہیں، جو امن کے سفیر ہیں، ان سب کو میں نے پیغام بھیجا ہے، لیکن آپ کے لیے یہ گروپ میں یہ میسیج اس لیے بھیج رہا ہوں کہ آپ ان کا ساتھ دیجیے۔ وہ ایک جرگہ منعقد کریں گے، اس میں ہر ضلع کی نمائندگی ہوگی، اور پھر مشترکہ طور پہ فیصلہ اس لیے کرنا ہوگا کہ دو رستے ہیں، کیا اسی طرح ایک ایک کر کے ایک ایک ضلع میں آپریشن بھی یہ کرنے جائیں گے، ڈرون حملے بھی کرتے جائیں گے، امن کی آوازوں کو بھی دباتے جائیں گے، لوگوں کو بھی مارتے جائیں گے؟ کیا ہم سب نے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے، یا ایک دفعہ اور پھر سب نے بے گھر ہونا ہے، یا ایک دفعہ ہم سب نے مشترکہ طور پہ اس اسلام آباد اور ان جگہوں کا رخ کرنا ہے پرامن طریقے سے، تاکہ ہماری آواز پہنچ جائے اور یہ پورا پلان جو انہوں نے بنایا ہے اس سے پیچھے ہٹ جائے؟ سمپل سی بات ہے، یا تو ایک ایک کر کے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے، یا مشترکہ طور پہ ایک دفعہ نکل کر اپنا امن، اپنی خوشحالی، اپنی ترقی، بلکہ اپنے آئین کی بحالی کو یقینی بنانا ہے۔ تو اس فیصلے کے مطابق ابھی آپ لوگوں سے رابطے ہوں گے، اور ہر ولیج کونسل پہ میں نے تنظیمیں بنانے کا بھی کہا تھا، وہ سلسلہ بھی تقریباً مکمل ہو رہا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے، ہمارے دوستوں نے کیے۔ میرے دوست اس وقت تکلیف میں ہیں، جو بھی امن کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جو میرے کہنے پہ پروگرام کرتے ہیں، ان کی زندگی انہوں نے اجیرن بنا دی ہے۔ تو کیا صرف یہ ان کی ڈیوٹی ہے؟ قوم تو ہماری ساتھ کھڑی ہے، اور میں اس لیے یہ اردو میں پیغام ریکارڈ کروا رہا ہوں کیونکہ جب ملاکن ڈویژن میں یہ کوشش کی گئی تھی تو اس کو ناکام بنانے کے لیے صرف یہ نہیں تھا کہ ملاکن والے نکلے تھے، میرے ساتھ ساؤتھ کے پی کے، پورے سابقہ فاٹا کے، پنڈی اسلام آباد کے، کراچی کے لوگ بھی نکلے تھے۔ ہم نے ان کو ان کی زبان میں اردو میں پورے پاکستان کو سمجھا دیا تھا کہ پلان کیا ہے، یہ ہمیں نئی جنگ میں دھکیل رہے ہیں، تو پورا پاکستان امن چاہتا ہے۔ تو اس لیے آپ تقسیم جب یہ لاتے ہیں اس میں نہیں پڑنا، آپ نے سب کو اپنے ساتھ ملانا ہے۔ میں سابقہ فاٹا کے تمام اضلاع کے نمائندوں کو کہتا ہوں کہ آپ جرگہ منعقد کریں، جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا اسلام آباد کی طرف جانے کا، یا مشترکہ طور پہ پورے ملک میں اس تحریک کو آگے لے کے جانے کا، تو پورا ملاکن ڈویژن بھی آپ کا ساتھ دے گا، پشاور ریجن بھی ساتھ دے گا، کیونکہ جب پشاور پولیس لائن پہ حملہ ہوا تو آپ نے ساتھ دیا تھا، جب ملاکن میں بدامنی تھی تو آپ نے ساتھ دیا تھا، اور پورا پاکستان بھی انشاءاللہ آپ کی ہم آواز بنے گا، کیونکہ آپ پاکستان میں تقسیم کی نہیں، اتحاد کی بات کر رہے ہیں، آپ جنگ کی نہیں، آپ امن کی بات کر رہے ہیں، آپ دہشت گردی نہیں بلکہ دہشت گردی کی خاتمے کی بات کر رہے ہیں، آپ وسائل پہ ڈاکہ مارنے کی نہیں بلکہ ڈاکہ مارنے کو روکنے کی بات کرنے ہیں، آپ پاکستان کی خود مختاری کا سودا کرنے کی نہیں بلکہ خود مختاری اور خودداری کو بحال رکھنے کی بات کر رہے ہیں، آپ پاکستان میں تقسیم کی نہیں، آپ پاکستان کو متحد کرنے کی اور پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو اسلام آباد بھی آپ کا ساتھ دے گا، پنڈی بھی دے گا، لاہور بھی دے گا، کراچی بھی دے گا، کوئٹہ بھی دے گا، گلگت بھی دے گا، آزاد کشمیر بھی دے گا۔ تو اس لیے اب یہ فیصلہ آپ کیجئے، میرا یہ میسج تمام جو امن کے دوست ہیں ان کو دیجئے، اور جلد از جلد آپ جرگہ منعقد کر کے جو بھی آپ کی تاریخ ہوگی، جو بھی آپ کا مشترکہ طور پہ فیصلہ ہوگا، تو پھر میں پورے قوم کو انشاءاللہ اپیل کروں گا اور بھرپور ساتھ دیا جائے گا۔ لیکن اس سلسلے کو اب روکنا ہے، کیونکہ وہ اپنے مضمون مقاصد سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ ہمارے جو امن کی آوازیں ہیں ان کو ایک ایک کر کے مارا جا رہا ہے، ایک ایک کر کہ ان کی انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہے۔ تو کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ کیا اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں؟ نا ایک دفعہ فیصلہ کرنا ہے، انشاءاللہ فیصلے کی طرف بڑھیں گے۔ اور کتنی بدقسمتی کی بات ہے یار کہ یہاں پہ شہری جو ہے وہ اپنا امن یقینی بنا رہے ہیں، اور ریاست جو ہے نا وہ کہہ رہے کہ نہیں ہم نے جنگ کرنا ہے اور ہم نے وسائل پہ قبضہ کرنا ہے۔ تو یہ مافیا ہے،